یہ تو درمیان میں ایسی بات آ گئی, ہمارا عنوان تو کوئی اور چل رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں, حضور اصلا موجود ہیں حضور کی زندگی میں. ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی. یہ میں نے پہلے ایک پورا پیچھے ایک تھوڑا سا سینیریو بتایا ہے, مزاج اور پھر قربانی, اور پھر اسی لیے حضرت عمر جب ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے, تو ہجرت کرتے ہوئے باقی سارے تو صحابہ جب آ رہے ہیں تو بڑے حالات بن رہے ہیں نا, بڑی پریشانی ہے. ہجرت آسان تو نہیں تھی, ہجرت چھوڑ چھاڑ کے نکلنا. تو حضرت عمر تو نہیں ایسے آئے, حضرت عمر تو باہر آ کے کھڑے ہو گئے, ہاں بھائی کسی نے اپنی اپنی بیوہ کرانی تھی, آ جاؤ, آؤ بھائی چلا جائے میں مکے تو مدینے. کسی نے یتیم کرانے نے بچے, نکلو باہر ہے مکے والے ہو, کوئی کہتا لے جاؤ میں آیا جائے باہر. ٹھیک ہے, یہ اسٹائل اچھا یہ کچھ مزاج کا حصہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک وہ گجرا والا کے ہیں انکل سہیل, میرے خالو ہی ہیں, عزیز ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے. سفر بھی کیا ہوا ماشاء اللہ, اور ان کا پیدل بھی سفر ہوا پرانے سے. یہ اور گجرا والا کینٹین لگتی ہے, گجرا والے رائبڈ اجتماع ہے نا, گجرا والا کینٹین, وہاں آپ جب دیکھیں گے تو وہاں ٹوکن سہیل بٹ لکھا ہوگا, سہیل بٹ بینر بھی لکھا. ابھی ان کی کینٹین انہیں کی چلتی ہے, وہ نظم ان کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ, اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو وہ ایک مرتبہ مجھے وقاص بتانے لگا, ان کا بڑا بیٹا میرے سال کے دوران وہ بھی چلے میں تھا, مجھے بتانے لگا کہ وہ ایک مرتبہ ایک سروزے کی تشکیل ہو گئی, تو سروزے میں بابا لے گئے کسی گجراں والے کے کسی پہلوانوں کو بھی ساتھ لے گئے, تو پہلوان کو کافی وہ پہلوان کو تھے تو لے گئے ساتھ. تو بابا نے تو وہاں جا کے, بابا بھی ماشاء اللہ, سہیل صاحب بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے صحت مند, وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں مسجد میں ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, تیسرا دن چل رہا ہے تو اعلان دے دیا ان کو. کن کو؟ نہیں سہیل صاحب تو پہلوان صاحب, وہ اعلان پکڑے ہوئے. اب اعلان کیا کرنا ہے, اعلان کیسے ہونا چاہیے تھا جی؟ بس اٹھ دینا کہتا ہے, اوے ماجے دروازہ بند کر. تو کسی نے جانا نہیں ہوئے, امیر صاحب نے گل کرنی ہے تھوڑے نال, جی امیر صاحب گل کرو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے نا, کسی کو کس طرح کا کام لے لے. ٹھیک ہے جی, انہیں 3 دن ہو گئے نا کہ میں احمدی تبلیغ نہیں, میں سمجھ آ رہی احمدی نہیں کرنی ہے, اسی سیدنا کرنی ہے. اوے اٹھنا کسی نے نہیں ہے, دروازہ بند کر, کنڈی راہ نکلنا نہیں کسی نے تو. ٹھیک, تو کچھ ایسا اسٹائل مجھے لگتا ہے کہ اس کو کہیں درجے بڑھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا بھی میں چل رہا ہے, آؤ بھائی باہر. ایک میں اسٹائل تو خوش نمائی کے لیے, میں خوش مزاجی کے لیے بتا رہا ہوں. تو وہ یہی حضرت عمر کے جو بات ہم کیا کر رہے تھے کہ حضور اعظم کے دور میں ہی ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں, تو نماز پڑھاتے ہوئے اپنی قرات میں انہوں نے نماز پڑھا لی, اپنے قبیلے کی قرات پہ نماز پڑھا لی. حضرت عمر کو تو معلوم نہیں ہے کہ اجازت مل گئی ادھر, ان کو اجازت اس طرح نہیں کہ میں نماز پڑھی, تھوڑا پچھو پھڑ کے سیدھا حضور کو, اے دیکھو اے قرآن پاک بدل کے پڑھ دے جائے, کچھ اور طرح پڑھ دے جائے. وہ بیچارے کمبدے پے نہیں, یار اللہ دے بندے میں چھڑ تیری مہربانی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں عمر, اللہ نے اجازت دی رکھی ہے, ٹھیک چلو ٹھیک. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے, اور حضور علیہ السلام نے کہا, ابو ہریرہ غالباً اللہ کا می بیشی معاف فرمائے, کوئی قمیص تھی, کوئی نشانی دے دی کہ یہ لے جاؤ جا کے باہر اعلان کر دو, جس نے کلمہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا, حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جاؤ باہر اعلان کر دو. بس ایک بات فرما دی. حضرت ابو ہریرہ نے فرما دیا کہ کوئی مجھے نشانی دے دے, اچھا یہ لے جا پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں نے کہا ہے. میں کہتا ہوں زہر ذرا وہاں جاؤ, کہتے جی کوئی کیا علامت, میں کہتا ہوں میری چادر لے جا, پتہ ہوگا کہ واقعی استاد جی نہیں کہا ہے, تو نشانی بتا دی. تو وہاں حضرت عمر وہاں مجمع میں, تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں لوگو خوشخبری سن لو, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سامنے آئے, حضور روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے یوں مارا سینے پہ ترس, اور حضرت ابو ہریرہ پلٹ کر پیچھے جا کے گرے. بیچارے ویسے بھی بیچارے وہ کمزور تھے, پلٹ کے جا کے پھرے, اور پچھلے پاؤں الٹے پاؤں بھاگے, دوڑ لگی کہ پہ گئی اگوں, اور سیدھے حضرت عمر بھی واپس حضور کے آگے میں, حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ نے آ کے میں سینہ بھی کیا حال ہو گیا, کیا بیچارے. تو حضرت عمر نے آگے کہا یا رسول اللہ, باہر دی قوم دی حالت اس طرح دی نہیں, جنہیں پتہ لگ گیا نا کہ انہیں کرن نال بھی جنت لب جائے گی, تو کسی نے بھی کوئی کام نہیں جے کرنا. انہیں جو نمازاں کینے پڑھنی ہے, ٹائم نال آنے والا ہی کوئی نہیں, بڑی مشکل نال آن دینے کلاس پڑھن. جی انہوں نے کہہ دیا جائے بھائی 8:15 آ جایا کرو, تو انہوں نے نہیں آنا 9:30 تک. میں اپنی تعبیر کرتا ہوں آپ کے اشارے کے لیے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج بتا رہا ہوں. تو حضرت عمر اس طرح لے آئے. تو یہ سارا ایک واقعہ میں نے اشارتاً عرض کیا ہے کہ وہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی یہ قبائل کا تھا، لیکن اجازت حضور علیہ السلام نے فرماتی تھی، تو اس طرح وہ اپنے اپنے قبیلے پہ قرآن پڑھتے تھے. یہ تو تھا تدوین قرآن کا معاملہ. یہ اپنے اپنے قبائل اپنے اپنے طرز پہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی چل رہا ہے، حضرت عمر کے دور میں بھی چل رہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف علاقوں کے مختلف لوگ ایک جگہ پر ایک موقع پر ایک میدان میں ایک جگہ ساری فوج جمع ہو گئی مسلمانوں کی. اب جب ساری بڑی فوج بن گئی ہے، بڑے لوگ ہو گئے ہیں، بڑا مجمع ہو گیا ہے، اب پہلے والا ایک شہر کا چھوٹا سا مجمع تو رہا نہیں، تو اب اس دور میں سارے جب جمع ہوئے تو اب قرآن پڑھنے کی تلاوت کا انداز اور، دوسرے کی تلاوت کا انداز اور، تیسرے کی تلاوت کا انداز اور، تو ہونا تھا نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع فرمائی گئی. ایک صحابی ہے حضرت عثمان کے پاس کہ امیر المومنین ترتیب قائم کیجئے ورنہ یہ، وہاں ہو گیا تنازع. کسی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، لوگوں میں آپس میں. تو ابھی تک تو صحابہ موجود تھے جو حضور کے شاگرد حضور سے سیکھا تھا، تو ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہو سکتا تھا کر سکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اس کی کوئی ترتیب بنائیں. لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ترتیب بنائی، اور اس ترتیب پر پھر اجازت مرحمت فرمائی کہ عمومی طور پر جو قرآن کی تلاوت عام ہوگی وہ قریشی ہاشمی لہجے پر ہوگی، اور یہ وہی لہجہ ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوگی، اور اسی قرات پر میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں. قرات کی بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں جی قرات کیسے مدون. اس کے بعد پھر بعد میں ائمہ کرام سے اللہ نے کام لیا، اللہ نے لوگ پیدا کیے، جس طرح حدیث پہ کام ہوا، تفسیر پر کام ہوا، فقہ پر کام ہوا، اس طرح قرات پر کام کرنے کے لیے اللہ نے ایک پوری مستقل ایک قراء کی جماعت پیدا کر دی. ان لوگوں نے ان قرات کو جو قبائل کی چلتی تھی ان کو آگے نقل کیا اور پوری ترتیب دینا شروع کر دی. ان کے نام سے آج قراتیں مشہور ہیں. یہ نافع کی قرات ہے، امام نافع ہیں، یہ ان کی قرات ہے. امام حفص ہیں، یہ ان کی قرات ہے. اصل میں ان کی قرات ہے یا وہ نقل کرنے والے ہیں؟ بس ایک چھوٹا سے اشارے پر میری پوری کلاس کے آخر میں جا کے نتیجہ نکلے گا. یاد رکھیے گا اس جملے پر. کیا یہ جب ہم عام مشہور ہے، سب حضرات کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم قرات پڑھیے، حفص کی قرات پڑھیے گا، اب ذرا نافع کی قرات پڑھیے گا، اب فلاں کی قرات. تو اس طرح ابج دہاز حتی کلیم نسا فزق رسد، یہ پورا ایک اشارہ رموز ہیں. ان رموز کے ساتھ ان کے قرآن اور ان کے راویوں کے پورے نام آتے ہیں. یہ پورا ایک باب ہے، پورا ایک محنت ہے، 2 سال کا ایک کورس ہے جس میں پوری قرات پڑھائی جاتی ہیں. سب کی قراتیں اس کو کہتے ہیں 7 عشرہ. کیا کہتے ہیں؟ 7 کہتے ہیں 7 کو، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو. تو اس کو کہتے ہیں 7 عشرہ. تو 7 عشرہ یعنی 7 قاری، 7 قراتیں. پھر 3 اور ساتھ ملاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کل ہو گئی اب 10 قراتیں. تو اس طرح جب پڑھایا جاتا ہے مدارس میں تو ایک کورس ہے پورا فن 7، تو 7 قراتیں پڑھا دی جاتی ہیں ایک سال میں، نصاب ہے. پھر دوسرے کلاس میں، دوسرے سال میں پھر وہ کہتے ہیں جی اب ثلاثہ پڑھنی ہے. 7 کتنی؟ 7. ثلاثہ کتنی؟ 3. اب یہ کل کتنی ہو گئی؟ 10. 7 و 3، یہ پوری 10 قراتیں آج بھی مشہور ہیں. لیکن یہ منسوب ہے ان ائمہ کی طرف جن ائمہ نے ان کو جمع کیا ہے، اس پہ کام کیا ہے، اس پہ امت کے لیے انہوں نے اس پہ پوری محنت کی ہے، اس کو مدون کیا ہے. اب جب کوئی بھی قاری پڑھتا ہے نا پوری دنیا میں تو یہ کہا جاتا ہے اب کس کی قرات پڑھ رہے ہیں، اب کس کی قرات پڑھ رہے ہیں. آپ اشارے سے صرف اتنا جواب دیجئے گا، جب یہ کہا جاتا ہے اور سب کہتے ہیں اور یہ عام معمول ہے، متعارف ہے، ٹرم ہے سب کی، کسی کے کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے، آپ کس کی قرات پڑھتے ہیں، آپ کس کی قرات پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے اپنی کوئی بنائی ہوئی ہے یا وہ نقل کرنے والے کی طرف اشارہ ہے؟ بس یہ اپنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ یہ نقل کی ہوئی تھی. اسی پر انشاءاللہ اگلے سبق چلیں گے. آج ہم اس وقت فن قراءت کے اعتبار سے فن قراءت کی ترتیب کو ہم پڑھ چکے ہیں. 1 منٹ اسی پہ ایک تدوین قرآن کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب قرآن پاک نزول ہو رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتے ہوئے کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی سورتیں، کبھی 1 سورت، کبھی چند سورتیں، ترتیب تھی. تو اس قرآن کے نزول کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابی موجود ہوتے لکھنے والے، ان کو فرما دیتے، بلا لیتے، بلا کے لکھ لیتے.
تو وہ پتا ہڈی کوئی بھی چیز اس طرح کاغذ کا پورا پیپر کا تو سسٹم نہیں تھا، تو جو چیز میسر آتی اس پہ لکھوا لیتے اور وہ جمع ہو جاتی، اس کو رکھ لو، اس کو رکھ لو، اس کو رکھ، وہ ایک ڈھیر بن گیا۔ غور کیجئے گا، قرآن کی کتابت جب ہوئی تو لکھتے لکھتے مختلف چیزوں پر لکڑی، ہڈی، پتا، جو چیز میسر آئی اس پہ لکھا، اس کو جمع کر دیا، ڈھیر بن گیا۔ تو صحابہ، قرآن نے ان کو کہا ہے صحف مکرمہ، یہ صحف بڑے معزز ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، یہ پاکیزہ ہیں، بڑی عزت بلندی والے ہیں۔ آگے بِأَيْدِي سفرہ، لکھنے والے ہاتھ ہی بڑے ماشاءاللہ مبارک ہیں۔ آگے کرام، یہ ساری ان کی تعریفات ہیں، یہ کاتبین کی تعریفات اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ تو ان میں سارے صحابہ ہیں، بہت سارے صحابہ اس میں موجود ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب قرآن ہیں، وحی لکھنے والوں میں ان کا بھی نام ہے۔ تو جب وحی لکھوائی جائے گی تو جس پہ اعتماد نہیں ہے، کیا اس پہ اس سے لکھوائی جا سکتی ہے؟ تو لکھوایا تو اسی سے جائے گا نا جس پہ پورا اعتماد ہے۔ تو حضور ان پہ پورا اعتماد فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، اپنے وقت پر آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح قرآن کو جمع کروا دیا، لیکن جو افراد شاگرد سامنے تھے، وہ شاگرد اصل میں پورا قرآن عملی شکل میں بھی بن رہے تھے۔ جب پورا قرآن ادھر مکمل ہوا وحی کے نزول میں، اور ادھر ہر صحابی پورے قرآن کی عملی تصویر پیش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک آیت اتری پورا عمل، دوسری اتری پورا عمل، سورت اتری پورا عمل، ادھر اترتا جا رہا ہے، 23 سال لگے ہیں تقریباً، ادھر اترتا جا رہا ہے اور ادھر پورا عمل میں آتا جا رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آیا عمل کیا، تھوڑا آیا عمل کیا، اب ہر صحابی پوری قرآن کی تصویر بن رہا ہے۔ لیکن کتابی شکل میں، ریٹن شکل میں، تحریری شکل میں کوئی مسودہ مرتب نہیں ہے، بلکہ مختلف ڈھیر ایک مختلف پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کتابت کروا دی، لیکن کتابت کو ترتیب سے بس سمجھ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جو حفاظ قراء تھے، حافظ صحابہ، حفاظ، وہ ایک جنگ میں کٹھے 700 شہید ہو گئے، تقریباً 700 شہید ہو گئے۔ منکرین ختم نبوت بھی نکل آئے، ادھر سے مانعین زکوٰۃ بھی نکل آئے، تو جنگ جو ہوئی تو 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس۔ پہلے ایک اور صحابی ہیں، وہ کاتب تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا، ان کا نہیں بھائی نہیں، حضرت ابوبکر کے پاس آئے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کس نے؟ عمر نے، کہ حافظ سارے چلے گئے اور پیچھے تعداد کم رہ گئی، تو قرآن کو مرتب کروا لو تاکہ آگے حافظ تو بنا سکیں۔ کس پر قرآن پڑھا جائے گا؟ نہیں سمجھ گئے بات؟ تو حضرت عمر کے کہنے پہ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، شرح صدر نہیں ہو رہا، حضور نے ابھی تک کروایا نہیں تھا تو ہمیں بھی کروا لیں۔ پھر وہ ان کے پاس گئے، دونوں 3 افراد آپس میں ملے، یہ بزرگ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، حضرت عمر یہ مرکزی صحابی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ان جانشینوں نے پھر قرآن کو کتابی شکل میں ترتیب دے دیا۔ وہ جو سارا تھا مسودہ، اس کو ایک مسودے میں لے آئے، ایک مسودہ بن گیا۔ وہ مسودہ بنا ہوا، وہ سیدہ حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی، حضور علیہ السلام کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، ان کے پاس رکھوا دیا، بس محفوظ ہے۔ لیکن ہر ایک کے پاس قرآن ہے، یہ ایک جگہ جمع ہے، باقی صحابہ ہیں، وہ اپنی اپنی جماعت کو سب کو یاد کروا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کسی نے یاد کرنا ہوتا ہے تو حافظ سے پوچھتا، اپنی آیت یاد کرتا، نوٹ لیتا، بس چلا جاتا ہے، اتنی سی اس کو ضرورت ہے۔ لیکن جو مرکز کی طرف سے جو چھپوایا جا رہا ہے، جو پرنٹنگ ہو رہی ہے، وہ ابھی تک اس کا کوئی عمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کا دور بھی گزر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جامع قرآن ہے، قرآن کو جمع کروانے والے ہیں، جمع کروا دیا، اب ایک بائنڈ کر دیا، ایک ہو گیا کام ایک درجے پر۔ اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس پر کام ہوا، ایک تو قرآن کی کتابت کرواؤ، اور ایک قرآن کی قراءت کا معاملہ حل کرو، یہ مختلف قراءت سے پڑھنے کا، اور ایک قرآن کی کتابت کا۔ اب اس کے اوپر کام لیا اور بڑی محنت کی، صحابہ نے بڑی محنت کی، ہر ایک آیت کس سے سنی، تم نے کس سے سنی، تمہارے پاس 2 گواہ کون سے ہیں، تم نے کس سے سنی، تمہارے پاس 2 گواہ کون سے ہیں، وہ ریکارڈ لے کر آؤ، لیکن پورا قرآن۔ اب رسم الخط کیسا ہونا چاہیے، ریٹن سٹائل کیسا ہونا چاہیے، اب اس کے اوپر مستقل بحث چلی۔ تو صحابہ سارے حضور کے جانشین، حضور کے شاگرد سب موجود ہیں، تو حضور کے شاگردوں کو حق ہے کام کرنے کا۔ تو حضور علیہ السلام کے شاگردوں نے
کہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو مرتب کر دیا اور پھر حضرت عثمان نے اس کو چھپوا دیا، لو بھائی یہ الگ الگ علاقوں میں نسخے لے جاؤ اور یہ تمہارے علاقے میں بس تلاوت کرو، بس وہاں تلاوت کرو۔ 7 قراتیں تھیں تو 7 کی ترتیب پر قرآن چھپوا دیا، اور اپنی جو ترتیب چھپوائی قرآن کی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اس انداز میں چھپوائی کہ جو جس ترتیب پر پڑھنا چاہے اس کے لیے معاون ہو جائے۔ کیسے؟ وَالضُّحَىٰ، غور کیجئے، کیا؟ وَالضُّحَىٰ، وَالضُّحَىٰ میں کوئی بتائے گا کیسے لکھا جاتا ہے؟ واو الف آگے ضاد آگے ہا آگے، اتنا پتہ ہے آپ کو، تو پڑھ کیا رہے ہیں؟ وضحیٰ۔ تو یا اس طرح لکھا کہ ہے وضحیٰ پڑھنے والا بھی وضحیٰ پڑھ سکے، وضحیٰ پڑھنے والا بھی وضحیٰ پڑھ سکے، وضحیٰ پڑھنے والا بھی وضحیٰ پڑھ سکے۔ ایک کتاب کے مختلف، اس کو کہتے ہیں رسم الخط، جو مستقل کام ہوا۔ تو یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ناشر قرآن ہیں، قرآن کو نشر کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جمع کروایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن نشر ہوا، اور تب سے اب تک محفوظ ہے، اور محفوظ ہاتھوں میں تھا۔ قرآن جنہوں نے سیکھا تھا، جنہوں نے پڑھا تھا حضور سے، انہوں نے ترتیب دلوائی، اور پھر امت میں محفوظ ہاتھوں میں منتقل ہوا۔ یہ پوری بحث تھی قرآن کی تدوین کی، قرآن کے جمع ہونے کی، اور قرآن کی قراءت کے پڑھنے کی، اور مختلف قراءات کی، جو ہماری آج آپ کے سامنے مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن اشارتاً پھر عرض کر دوں گا کہ یہ قراءات اب منسوب ہیں، متعارف ہیں، مشہور ہیں۔ یار ذرا قراءت حفظ تو سنانا، روایت فلاں تو سنانا، روایت فلاں تو سنانا، ابن کثیر کی روایت تو سنا، ذرا فلاں کی روایت تو سنا۔ تو کیا مطلب اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے؟ اور کیجئے گا، جب کسی کے کہتے ہیں فلاں روایت کو سنا، تو اس کی اپنی وضع کردہ ہے یا اس نے نقل کی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔